ہوں موئز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی اف ناٹ دی بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی، ایک پولیٹیکل پارٹی جس کے نام سے بھی منسلک وہ قائد ہیں جو کہ پاکستان کے واحد پرائم منسٹر، 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں۔ وہ پارٹی جو کہ 2018 کے الیکشن سے تھوڑا پہلے سے آج تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک کانفرنٹیشنل اور ایڈورسیریل جو ہے وہ رول میں نظر آئی، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹی جو کہ ہمیشہ ایک آواز سے بولتی آئی، وہ پارٹی اور اس پارٹی کے حوالے سے اب بات چیت کی جا رہی ہے کہ شاید اس پارٹی ہی نہیں بلکہ جا رہی ہے، اور یہ ڈویژن جو ہے وہ صرف ڈفرینسز ہی نہیں بلکہ آگے کی سیاست پہ بھی جو ہے بہت گہرا اثر اس کا ہو سکتا ہے۔ الیکشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سال اگر رہتے ہیں تو کیا یہ الیکشنز کی تیاری کے لیے شہباز شریف صاحب جو اب باتیں کر رہے ہیں، جس میں وہ نواز شریف صاحب کے پیر پکڑ کے بھی نیشنل انٹرسٹ میں مفاہمت کی سیاست کی طرف یہ نون کو لے جانا چاہتے ہیں، کیا یہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ اس طرح سے پبلکلی ان کا پبلک کر دینا، بلکہ وہ محض مریم نواز کی نفی نہیں بلکہ کیا یہ میاں محمد نواز شریف خود کے بیانیہ کی نفی نہیں، کیا یہ باتیں اندرونی طور پہ نہیں ہو جانی چاہیے تھی؟ بے شک کہ شہباز شریف صاحب نے بہت ہمبل طریقے سے اور بہت جو ہے وہ جھک کے قیادت جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی مانتے ہوئے بات کی ہے، لیکن جو بات کی ہے وہ بالآخر ہے تو میاں محمد نواز شریف صاحب کے بیانیے کے مترادف، اس کی نفی میں۔ تو پھر کیا اس طرح سے بات کرنے کا یہ تو اشارہ نہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پہلی دفعہ اپنی سیاسی ہسٹری میں میاں محمد نواز شریف کے بیانیے کے بھی خلاف جا سکتے ہیں؟ یہ اب ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ جس کو پینٹ کیا جا رہا ہے شہباز شریف ورسز مریم نواز، ایکچولی کیونکہ مریم نواز جو ہیں وہ جتنی بھی بڑی لیڈر بن گئی ہیں اور ایک کراؤڈ پولر ہیں اور ایک سیلیبریٹی بھی ہیں اور ایک دانش مندانہ لیڈر کے طور پہ بھی سامنے آئی ہیں، لیکن بیانیہ تو ان کا بھی پھر بالآخر ایگزیکٹلی وہی ہے جو میاں محمد نواز شریف کا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کو جب مریم نواز کے ساتھ اس طرح پیٹ کیا جاتا ہے، ان کے اگینسٹ دکھایا جاتا ہے، نیریٹیوز کے تصادم کا دکھایا جاتا ہے، تو پھر یہ ایکچولی مریم نواز سے تو تصادم نہیں ہے، یہ تو نواز شریف صاحب کے بیانیہ سے تصادم نظر آتا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے کہ آگے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس طرح کی انٹرنل ڈفرینسز کی جو باتیں ہیں۔ موئز جعفری صاحب دیکھیں، آج تک ہم نے یہ دیکھا ہے چاہے مشرف صاحب کی اوورچرز ہوں شہباز شریف صاحب کی طرف یا کچھ اور، شہباز شریف صاحب لوئل ہمیشہ رہے ہیں، بیانیہ سوچ ان کی جو بھی ہو نواز شریف کے ماتحت ہی رہی ہے، بالآخر اجازت ایک ہی جگہ سے لیتے ہیں، اور آج بھی وہ پیروں میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے گرنے کو تیار اپنے آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ پبلکلی کیوں کیا جا رہا ہے، جیسے کہ ایک بیانیہ کو بلڈ کیا جا رہا ہے، جیسے میاں محمد نواز شریف پہ ایک پریشر پبلکلی جو ہے وہ اپنے پارٹی کے دیگر لوگوں کے تھرو، میڈیا کے تھرو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ایک پریکٹیکل وے فارورڈ شہباز شریف ہی ہیں اور ان کے بیانیہ کی طرف میاں صاحب کو آ جانا چاہیے۔ اندھیا اس طرف نہیں ہے کہ وہ نون چھوڑ دیں گے یا نواز شریف کو چھوڑ دیں گے، although ڈرایا اس چیز سے ضرور جا رہا ہے کہ وہ سیاست ہی شاید چھوڑ دیں۔ یہ پبلکلی ان ساری چیزوں کا ہونا آپ کے خیال سے کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب؟ یہ ہم اس بات پہ ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن یہ شریف خاندان جو ہے یہ ایک بیوقوف بنانے کی فیکٹری ہے۔ وہ مالک تو ہیں اسٹیل بنانے کی فیکٹریوں کے، لیکن وہ از خود ایک بیوقوف بنانے کی فیکٹری ہے، اور یہ ڈھونگ پہلی دفعہ نہیں رچایا جا رہا اور یہ آخری دفعہ رچایا جا رہا۔ ہم نے اب کئی بار دیکھا ہے تواتر سے کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ علم اٹھاتے ہیں ووٹ کو عزت دلانے کا، جس کے جواب میں ان کو کوئی ریلیف مل جاتی ہے، چاہے کورٹ سے ملتی ہے یا ملک سے جانے کی شکل میں ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کئی مہینوں کے لیے چپ رہ جاتے ہیں اور ووٹ کو عزت دلانا کا خواب جو ہے وہ خواب ہی رہ جاتا ہے۔ لیٹسٹ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شور مچانے میں ہی فائدہ ہے، تو مریم نواز صاحبہ جو ہے متحرک ہوتی ہیں، ان کی ٹیم جو ہے وہ سامنے آتی ہے، نظریاتی لوگ نون کے اندر بھر جاتے ہیں، پیچھے آزاد ذہن لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی باری کی جگہ پھر شہباز شریف صاحب کی مفاہمتی ٹرین کا انجن لگ جاتا ہے۔
آپ بوگی بننا چاہیں تو بن جائیں. اب اس کے جواب میں جو آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ پھر پبلکلی کیوں ہو رہا ہے, کیا وہ نظریات بدلنا چاہتے ہیں, میرے خیال میں اس میں جواب دے قصوروار نواز شریف صاحب ہیں. اور ہمیشہ سے پی ایم ایل نون کی سیاست کا ہونا یا نہ ہونے کا فیصلہ اس سیاسی فیملی کے سربراہ کے ہاتھوں میں رہا ہے, اور وہ ہمیشہ سے نواز شریف صاحب ہیں, آج بھی نواز شریف. میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو اب خیال آ گیا ہے کہ بھائی یہ اس سے زیادہ تکلیف ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہماری سیاست کو ویسے بھی عادت نہیں ہے, اور اب الیکشنز آنے والے ہیں. کہتے جن لوگوں سے دشمنی لی ہے ان کو دوست بناتے بناتے پھر جب تھوڑے سا طاقت میں آ جائے تو پھر دیکھیں گے یہ نظریات جو ہیں یہ ابھی تو بڑے تکلیف دہ ہیں, ان کی وجہ سے صحت کے اوپر بھی مضر اثرات ہوتے ہیں. اب جب یہ فیصلہ ہوا ہے اور یہ بلیٹنٹلی نہیں ہوا تو کہیں سے رول بیک بھی تو کرنا ہے. یہی تو نواز شریف صاحب تھے جو نومبر کے اندر نام لے رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے عہدیداران کے, تو وہ رول بیک اب کس طرح ہوگا. اور مریم نواز صاحبہ کا کارڈ بھی بڑا اہم کارڈ ہے. نظر آتا ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں ان کے کہنے پہ نکل آتے ہیں, لیکن آخرکار وہ ایکٹ تو اپنے والد صاحب کے سٹیپ میں ہی کرتی ہیں. وہ خود بھی کہتی ہیں کہ جیسے وہ اپنے والد صاحب کی بس ایک شیڈو ہی ہیں, ان کا اپنا کوئی ذہن ہی نہیں ہے. ان کو آپ لیڈر کہتے ہیں, میری نظر میں تو پھر یہ لیڈر نہیں ہوتا, میری نظر میں تو یہ ایک پرفارمر ہوتا ہے. تو وہ اپنے والد صاحب کے کہنے پہ پرفارم کرتی ہیں. اب وہ اپنے والد صاحب کے کہنے پہ کیونکہ پرفارم کرتی ہیں, اور اب ہے کہ اب آپ پرفارم نہ کریں, اب وہ جو میرا پرانا کھلاڑی ہے جو وہ ووٹ کو عزت دینے کو دھتکارتا ہے اور وہ کام کو مفاہمت دو ٹائپ جو بھی ان کا نعرہ ہے اس میں سامنے آتا ہے, اب ان کی باری آ گئی ہے کیونکہ اب ذرا الیکشن ایئر آنے والا ہے. اب وہی روایتی شور مچانا ہے اور روایتی سیاست کرنی ہے. اب وہ ٹی وی پہ آ کے پبلکلی کہہ رہے ہیں نہیں ابھی ان کو سیکھنا باقی ہے, ابھی تو میں ہوں. وہ اس لیے کر رہے ہیں اس لیے کہ نواز شریف صاحب نے ان سے کہا ہے کہ ٹھیک ہے یو ڈو اٹ, لیکن اب کلائم ڈاؤن میں برا نہ لگوں. تو وہ یہ ایک پبلک تھیٹر لگا رہے ہیں کہ جیسے نواز شریف صاحب کو وہ کنونس کر رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور وہ بہت ریئلی ڈفرینٹ نہیں ہے. یہ سب کچھ شہباز شریف صاحب بھی ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں. شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ در حقیقت جو اپنی مایوسی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں وہ مایوسی نواز شریف صاحب میں ہی ہوتی ہے ان کی, کیونکہ اور کوئی ڈیسیجن میکر ان دا پارٹی ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں ہے. اچھا اب دیکھ یہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا نہیں ہے فیفڈم, حالانکہ ہماری معذرت یہ بات کی بھی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں, یہ پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں ہوتا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی لیے اس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یہ ایک خاندانی فرم ہے. اس خاندانی فرم کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نواز شریف صاحب ہیں, انہوں نے بار بار یہ ہمیں دکھایا ہے اور یہ اس دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا ایک اور جو ہے نا پلازیبل سیناریو اگر آپ ایکسپلور کریں, کیونکہ دیکھیں ہم اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں بیسڈ آن واٹ وی نو اینڈ واٹ از بفور اس. ہم تو کہہ نہیں مار رہے, لیکن بہرحال ایبسولوٹ ٹروتھ کیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جی. لیکن اب فار ایگزامپل ایک اور سیناریو اگر آپ دیکھیں کہ میاں صاحب ڈسکوالیفائڈ ہیں اور لنڈن میں ہیں, ان کی موومنٹ ریسٹرکٹڈ ہے, ان کا نیریٹو اپنی ایگزونریشن ویلیڈیشن ونڈیکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ مشکل ہے, پذیرائی اس کو ملتی ضرور ہے لیکن آگے پاور میں آنے کے لیے جو ہے وہ شاید ناکافی ہے. تو میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی ونڈیکیشن ویلیڈیشن ایگزونریشن تو سب چاہتے ہیں, لیکن ان کو شاید یہ بھی پتہ ہے کہ ایک حد کے بعد جب آپ he's shown up a lot of people in the establishment, ٹھیک ہے نا, انہوں نے ان کی ساری اپنی کنسپریسی جو ان کو نکالنے کی تھی وہ ساری جو ہے وہ عوام کے سامنے تو رکھ دی ہے. کچھ لوگوں نے مان لی ہوگی, کچھ لوگوں نے اگر نہیں بھی مانی وہ اب آؤٹ ان دی اوپن تو ہے. اب یہ کرنے کے بعد بیک فٹ پہ اپنے اپوزیشن کو ڈالنے کے بعد یہ, لیکن انہیں پھر بھی پتا ہے کہ the road back to power still leads through them. اب ان کا اس طرح شاید اپروول نہ چاہیے ہو جس طرح کے چاہیے ہوتا اگر یہ پریشر مریم نواز نہ ڈال چکی ہوتی, لیکن بہرحال نواز شریف صاحب کو یہ اندازہ ہے کہ اگر انہوں نے پاور میں واپس پی ایم ایل نون نے آنا ہے تو اس کے لیے شہباز شریف صاحب کی جو برانڈ آف سیاست ہے اس کو کنسیڈر تو کرنا پڑے گا. لیکن کنسیڈر جب کرنا پڑے گا جب وہ ایک پلازیبل روڈ میپ, ایک پلان بنا کے نواز شریف کو پیش کر کے کنونس کر سکیں کہ دیکھیں آپ کی ایگزونریشن ونڈیکیشن جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاور میں آنے کے لیے آپ بائن کر رہے ہیں. ان کی اسٹوری میں جو ان کا جو ان کی صاحبہ سے اچیو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا, یعنی کہ جن لوگوں کو ڈرانا تھا کہ وہ ان لوگوں کو کچھ دینے کو تیار تھے, جو پہلے 10 ایئر پلان کی باتیں ہوتی تھیں, ہائبرڈ نظام کی باتیں ہوتی تھیں, ایوری ونز آن ون پیج کی باتیں ہوتی تھیں, وہ کرمبل ہو گیا. مریم نواز صاحبہ کا چلا ہوا پتہ کامیاب ہو گیا. اب باری آئی ان کو ہٹا کر دوسری ایکٹ کو سامنے لانے کی جس سے ایکچولی کوئی سیٹیں ویٹیں جیتیں گے, پھر بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ نظریاتی کام بھی تو ایک بس
ایک باب تھا نا ان دا اسٹوری, ایک چیپٹر تھا. یہ حقیقی اگر اسٹوری ہوتی تو ہم آج یہاں نہیں کھڑے ہوتے. ایک بات, آنریشن, ونڈیکیشن, ویلیڈیشن جو چاہتے ہیں, جو کنسپریسی ان کے خلاف بقول ان کے ہوئی تھی, اس کو نہ صرف ایکسپوز کرنا بلکہ عوام کی طرف سے اس کو ریجیکٹ پبلکلی ڈکلیریٹیولی کرانا چاہتے ہیں. چیز کے لیے یہ لیگیسی جو ہے وہ آگے بڑھے, اور ان کی لیگیسی یہ ہے کہ آئین کا عوام کے ووٹ کو عزت ملتے ہوئے فیصلے کریں اور گورننس کریں. یہ ہے نواز شریف صاحب کی جو لیگیسی ہونی چاہیے, اور اس لیگیسی کو آگے لے جانے کے امیدوار شہباز شریف نظر نہیں آتا. اب یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے میاں صاحب ٹاسکنگ دے رہے ہیں شہباز شریف کو کہ دیکھیں یہ اس فیز میں آپ کا آگے آنا پارٹی کے لیے بہتر ہے, آپ ایکسیپٹیبل ہیں, میں شاید ایکسیپٹیبل نہیں ہوں, آپ آگے آئیں اور الیکٹورل پالیٹکس کرتے ہوئے مریم نواز کی کیمپیننگ اور سیلیبریٹی کو ایمپلوائے کرتے ہوئے جتائیں پی ایم ایل نون کو الیکشن, اور اس کے بعد میرے خیال سے میاں صاحب جو ہیں وہ اپنے نیریٹو سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ یعنی کہ آپ کے اس خیال میں وہ سیلیبریٹی اس طرح استعمال ہو رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جی اس طرح استعمال ہو رہی ہے سیلیبریٹی. حقیقت ہے کیا پھر ایگزیکٹلی عظمت صاحبہ آپ ہی بتا دیجئے. ہم نہیں ایک سیکنڈ, یعنی کہ یہ ایک سیکنڈ عظمت صاحبہ, یعنی یہ سوال حیدر صاحب بھی پوچھ رہے ہیں, لیکن بیسکلی یہ سیلیبریٹی مریم نواز اس طرح استعمال ہو رہا ہے کہ جب سے شہباز شریف صاحب باہر آئے ہیں, مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایز اف اندر چلی گئی ہیں. انہوں نے کسی بھی میجر ایونٹ پہ کوئی بھی میجر نہ کوئی میجر ریلی ہوئی ہے, نہ کوئی میجر بات ہوئی ہے. اور یہ جو شہباز شریف صاحب کا نیریٹو ہے, کیا یہ ایکچولی مریم نواز کے خلاف ہے, کے نیریٹو کے برعکس ہے؟ نون کے اندر کتنے بیانیے ہیں؟ نہیں آئی تھنک دیکھیں بیانیاں بہت عظمت صاحب بھائی بتا دیں تو بہتر ہے, ہم تو کنفیوز ہو رہے ہیں یہاں پہ. میں نے اپنا ایک پلازیبل سیناریو پیش کیا ہے, موئز جعفری صاحب نے اس سے بالکل برعکس پیش کیا ہے. آپ ہی بتا دیں عظمت صاحبہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کی پارٹی, آپ کو پتہ ہے. نہیں آپ کی پارٹی ہے, شاید آپ کو پتا ہو. اب مجھے اجازت ہے کہ میں کلیدی کردار ہے ان کا. جی فرمائیے. میری ہمارے جو ایم این اے ہیں شیخو پورہ سے جاوید لطیف صاحب, ان کے یہاں جو ہے ان کے اظہار یہ کہتی کے لیے گئی تھی ان کے گھر, تو وہاں پہ ایک جلسہ عام کریٹ ہو گیا. پھر وہ جب کہیں ہائی کورٹ کی پیشی پہ یا کہیں وہ باہر نکلتی ہیں, وہ میڈیا سے بات بھی کرتی ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کو وہ اب ایک ریئلٹی ہے, اور وہ پی ایم ایل این کی بہت پلیزنٹ ریئلٹی ہے, اور ان کو نہ کوئی مائنس کر سکتا ہے نہ وہ مائنس ہو سکتی ہے. سو یہ بات تو یہاں پر شہباز شریف صاحب کہیں جاتے ہیں تو ڈرائنگ روم بھر جاتا ہے, اور مریم نواز جب جاتی ہے تو محلہ بھر جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام اور ورکر کے سامنے ایک فرق تو نظر آ رہا ہے. بٹ میرا سوال یہ کہ یہ شہباز شریف صاحب پبلکلی آ کے یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ پس پردہ کنونس کریں نواز شریف کو, اگر انہیں نیریٹو کلیئر کرنا ہے تو اپنے قائد سے کروائیں. جی نہیں ایسے نہیں ہے حیدر. دیکھیے وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, اور پارٹی کے پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود وہ جو بات کرتے ہیں ان کی مرضی اور ان کی منظوری سے کرتے ہیں. کوئی بھی بات وہ میاں صاحب کی نالج میں لائے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے. ہماری پارٹی میں ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کنسلٹیشن کا, اور وہ چلتا رہتا ہے ہر وقت حالات اور واقعات کے مطابق. جو ہے وہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ان کنسلٹیشن ہوتی ہے مختلف ایشوز کے اوپر. اور یہ بات کہ جو ہم نے اپوزیشن میں جتنی مشکلات اور پریشانیاں برداشت کرنی تھی وہ ایز اے پارٹی, اور ایم پی ایز ایم این ایز جو ہے انہوں نے بھی اپنے حد تک کیا, لیکن ہمارے لیڈرز نے بہت کیا, اور وہ سب لوگ جیلیں بھگت کے آئے ہیں. شہباز بھی شامل ہیں, مریم نواز صاحبہ ہیں, حمزہ شہباز صاحب ہیں, اور ایک مطلب لمبی لسٹ ہے جو یہ تمام لوگ کر کے آ رہے ہیں. سو اب ہمیں یہ ضرور ہم بات چیت آپس میں ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اب الیکٹورل ریفارمز کی طرف جو ہے وہ حکومت جو بار بار ایک ڈورا پیٹ رہی ہے کہ الیکٹرانک ریفارمز آنی چاہیے, اور وہ کوئی الیکٹرانک مشینیں جو ہیں وہ لانا چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے نام کے اوپر. کہ جی پبلکلی آ کے ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں, نہیں یہ مناسب جملہ نہیں ہے. ان کے ساتھ ایک سوال کیا گیا تھا, اور اس سوال کا انہوں نے جواب دیا, اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا, اور انہوں نے اس ڈھنڈورا پیٹنے میں یہ اگر ان کا ایک موقف ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں انسٹیٹیوشن سے ڈائیلاگ ہو, 100 دفعہ سمجھیں وہ پریزیڈنٹ ہیں, لیڈر آف اپوزیشن ہیں, ان کا حق ہی نہیں بلکہ ان کا فرض ہے کہ وہ
لیکن یہ پبلکلی آ کے یہ ایڈوکیسی کرنا اس سے بہتر نہیں ہے کہ میاں صاحب سے پہلے بات کریں, ایک نیریٹو پہ پارٹی ہے اور پھر اس کو آگے لے کے چلیں. یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ پبلکلی کیوں ہو رہی ہے؟ عظمہ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا ایک سٹیٹڈ نیریٹو ہے جس کو مریم نواز آگے لے کے چلتی ہیں. ان دونوں کے نیریٹو میں تو آپ مانیں گے کہ کوئی فرق نہیں ہے. اگر کوئی نیریٹو شہباز شریف صاحب کا الگ ہے بھی, جو ہمیشہ ہی رہا ہے, ان کی اپروچ الگ رہی ہے, جو کہ اچھی بات ہے کہ ایک اور نیریٹو کیوں نہ ہو ایک پولیٹیکل پارٹی میں, لیکن جس طرح سے وہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے پبلک میں, اس سے یہ نظر آتا ہے جیسے پارٹی میں ڈویژن ہوتی جا رہی ہے اور وہ مریم نواز اور شہباز شریف کی باتیں چل رہی ہیں. حالانکہ بات سچ تو یہ ہے کہ نیریٹو چلے گا تو نواز شریف کا چلے گا, اور اگر انہیں کنونس کر سکتے ہیں شہباز شریف تو 100 دفعہ کریں, بٹ اینڈ میں جو نواز شریف کہیں گے ہوگا وہی. لیکن ابھی تاثر یہ لگ رہا ہے جیسے مریم نواز اور شہباز شریف کی لڑائی ہو گئی ہے. حالانکہ یہ تاثر ملنے اور دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ اینڈ میں یہ ایک لمحے میں لڑائی ختم ہو سکتی ہے جہاں نواز شریف صاحب فیصلہ کر دیں. تو شہباز شریف صاحب کو پبلکلی آ کے یہ باتیں کرنے سے بہتر تھا کہ وہ میاں نواز شریف سے یہ باتیں کرتے اور وہ میاں صاحب کنسلٹ کرتے مریم نواز کو, اور یہ تینوں آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر کے پارٹی کو ایک پیج پہ لا کے سامنے چلتے. اور یہ پریزیڈنٹ ہیں, ایک وائس پریزیڈنٹ ہیں, ایک قائد ہیں, تینوں کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں, تو لے کے چلتے پارٹی کو. یہ پبلکلی تماشا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, مجھے نہیں سمجھ میں رہی کہ آپ نے تماشا آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں. دیکھیے, اگر سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ہر بندے کو ہر چیز کہنے کی آزادی ہے, کچھ زیادہ ہی آزادی ہے, اور جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب کو پبلکلی یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سارے معاملات اپنے آپ کو امپاورڈ پریزیڈنٹ لے کے سامنے لائیں قائد کے جو ہے وہ بلیسنگز کے ساتھ, اور لے کے چلیں پارٹی کو. لیکن یہ تو دیکھیں نا, وہ پبلک کے سامنے یہ کر رہے ہیں, میاں صاحب کے نیریٹو کی نفی بھی کر دیتے ہیں, پھر ان کے پیر بھی پڑ جاتے ہیں. یہ ساری کنفیوژن پبلکلی کرنے کی تو نہیں ہوتی نا, یہ تو آپسی طور پہ آپ لوگ کریں تھے, ہوتا ہے, ہر پارٹی میں ہونا چاہیے. یہ غلط نہیں ہو رہا, یہ پبلکلی ہو رہا ہے, یہ غلط ہے. مجھے اجازت ہے کہ میں بات پوری کر سکوں؟ جی, میں اگر میری بات پوری ہو جاتی تو شاید آپ کو اتنا وہ چیزیں اپنا دوبارہ ریپیٹ نہ کرنا پڑتا. میری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کی ہے میاں نواز شریف صاحب نے, انہوں نے کہا کہ میری یہ رائے ہے, میاں نواز شریف صاحب ایک اسٹیٹسمین ہیں, اور ان کو میں آپ کو بار بار گزارش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میاں آپ کو ہوتی ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کہا کہ یہ کنسنٹریشن جو ہے آپ کا خیال ہے یہ پارٹی میں نہیں ہوتی ہے. میاں صاحب ہر ایک چیز میں پارٹی کے وہ انوالو ہو, فیصلہ آخری ہوتا ہے, ہر بندہ اپنی رائے کرے نا, کو دوبارہ یہی کہا کہ میرا یہ پوائنٹ بناؤں گا میں ضرور, اور یہ فیصلہ ظاہر ہے انہی کا ہوتا ہے. اس سے ہوا کیا ہے, آپ کی لیک آف ڈیسیژنز کی وجہ سے, اور یہ میاں نظر آتا ہے کہ ہوا یہ کہ پی ڈی ایم تو دیکھیں نہیں چل سکتی جب تک پی ایم اے نون ہے پی ڈی ایم, اور آپ میں نیریٹو کو کلیئر نہیں کر دیتی ہیں, ایک پیج پہ نہیں آ جاتا, تو پی ڈی ایم نہیں چل سکتی. آپ پی ڈی ایم کا پوسٹ پون کریں میٹنگ کو, پہلے اپنے معاملات درست کریں, میاں صاحب ایک پیج پہ سب کو لائیں, پھر پی ڈی ایم چلے گی. یہ آپ کی رائے ہے حیدر, میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتی, کیونکہ آج بھی میاں شہباز مولانا صاحب سے پی ڈی ایم کی میٹنگ سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہے, اور اس کے اندر بھی بہت ساری کنسلٹیشن ہوگی. ہمارے نیریٹو میں کوئی نہ چینج ہے نہ ہو سکتا ہے, کیونکہ نیریٹو جو ہے وہ میاں نواز شریف ہی بناتے ہیں, اور ہم سب کو بتاتے ہیں جو وہ کہتے ہیں. شریف صاحب کو بھی تو چاہیے کہ وہ اگر ایک وہ آل پاورفل قائد ہیں, سب کی سنتے ہیں, اچھی بات ہے, سنیں سب کی, صرف اپنا موقف رکھیں, اپنا پلان بتائیں, ایک نیریٹو. وہ دیکھیں نا پی ڈی ایم کی کل کی میٹنگ سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جب پی ایم ایل نون کا نیریٹو کلیئر نہیں ہے. پہلے پی ایم ایل نون کلیئر ہوگی تو پی ڈی ایم ہوگی. آپ سارا جو بازو ہے پی ڈی ایم کا وہ تو پی ایم ایل نون ہے. پی ایم ایل نون جب تک کلیئر نہیں ہے, خاقان عباسی صاحب ایک بات کر رہے ہیں, شہباز شریف ایک اور بات کر رہے ہیں, یوں تو پی ڈی ایم نہیں چلے گی. پہلے آپ لوگ ایک پیج پہ آئیں گے تو پی ڈی ایم چلے گی. پی ڈی ایم ہے ہی پی ایم ایل نون مینلی. پی ایم ایل نون از دا بگیسٹ پارٹی, دا اسٹرانگیسٹ پارٹی, دا موسٹ پاپولر پارٹی, جو سارے بائی الیکشن جیت رہی ہے. سب کو جیت رہے ہیں آپ, لیکن اپنے اندرونی طور پہ جو اپنے دشمن بنے ہوئے. نہیں, ایسے نہیں ہے. میں دوبارہ آپ سے اتفاق نہیں کرتی ہے, اور میں دوبارہ گزارش کرتی ہوں کہ شہباز صاحب نے بھی کیا کہا. شہباز صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم کے جو معاملات ہیں وہ پی ڈی ایم میں دیکھیں گے یقیناً, اور ہمارے جیسے میں نے کہا ہمارے نظریے میں کوئی چینج ہے نہیں. کل بھی انہوں نے پارلیمنٹ کی بات کی, کیا انہوں نے انتخابی اصلاحات کی بات نہیں کی,
کیا انہوں نے اداروں کو اپنی حدود میں رہنے کی بات نہیں کی؟ کیا انہوں نے سیاست میں مداخلت نہ ہونے کی بات نہیں کی؟ کیا انہوں نے پارلیمنٹ کو سپریم ہونے سیکنڈ یہ آپ دفعہ فرما رہی ہیں. مجھے ایکچولی کلیریفیکیشن اس چیز کی چاہیے کہ جب ان سے مریم نواز صاحبہ کا پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی ان کا سیکھنا باقی ہے، جیسے وہ ایک چچا ہیں اور وہ ان کے لیے بچی ہیں، ان کو اس طرح ظاہر کیا جیسے کہ وہ اس وقت تیار نہیں ہے سیاست کے لیے. اور انہوں نے یہ ظاہر کرتے ہوئے شاید میری نظر میں تو یہ دکھایا کہ یہ مجھے اس پارٹی کی باغ ڈور دے دی گئی ہے کیونکہ آپ سب لوگ مان نہیں پا رہے اور کیونکہ دنیا کو لگ نہیں رہا کہ مجھے دے دی گئی ہے اور کیونکہ یہ مقبول ہے لہٰذا اب مجھے ٹی وی پہ آ کے یہ کہنا فرض پڑ گیا ہے، ضرورت پڑ گئی ہے کہ دیکھیں یہ میرے سامنے بچی ہیں اور سب کچھ کا کرتا دھرتا میں ہوں. تو وہ انٹرویو مجھے تو اس لیے لگا ضروری تھا کرنا. باقی انہوں نے ساری باتیں بڑی زبردست کی، ان کی کوئی بھی بات غلط نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو یہ پوائنٹ تھا یہ میری نظر میں تو یہی مقصد تھا نا. نہیں میں نہیں سمجھتی کہ یہ مقصد تھا. ان سے مریم نواز صاحبہ کی ظاہر ہے ان کی ایک جارحانہ ایک پالیٹکس کا انداز ہے، ہر ایک کی پالیٹکس کا انداز نہیں، وہ ابھی تیار نہیں ہے، ان کا ابھی سیکھنا باقی ہے. ٹی وی پہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کیا سمجھوں اس سے؟ میں اسی سائڈ پہ آ رہی ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ آپ کس پرسپیکٹو میں لے گئے. انہوں نے ساتھ ساتھ یہ آپ کیوں نہیں کہہ رہے، یہ بھی کہا کہ اس کا ٹائم ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا نا، اور انہوں نے یہ کہتے کہتے جب ساتھ کہا وہ فیوچر ہیں اور وہ ابھی تیار نہیں ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ دیکھیں پریزیڈنٹ میں ہوں اور ابھی میں ہوں. انہوں نے یہ کہا میری نظر نہیں کہا. میں وہیں بیٹھی تھی موئی صاحب، انہوں نے تیار ہے نہیں کہا. میرے خیال سے شہباز شریف صاحب کو گرین سگنل ہی ملا تھا ایک بہت ہی ہائرارکل اور پیٹریارکل فیملی کے اندر سے کہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے یہ پارٹی. کوئی مان نہیں رہا تھا کہ ان کے ہاتھ میں پارٹی ہے، کیونکہ ایک طرف مریم نواز صاحبہ کچھ کہتی تھی وہ کچھ کہتے تھے، تو انہوں نے یہ صحیح سمجھا کہ وہ آ کے ہم سب کو ٹی وی پہ انٹرویو دیتے ہوئے سمجھا ایک نیریٹو پہ آنے کے بعد یہ باتیں کرتے، نہ کہ اس سے پہلے باتیں یہ کرتے. کیونکہ دیکھیں شہباز شریف صاحب ایک بہت بڑی خود بھی ہستی ہیں اور نواز شریف صاحب کے بعد شاید سب سے بڑی ہستی ہوں گے. نواز ایک سیلیبریٹی ہیں، وہ پیچھے سے بہت آگے آ گئی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہیں وہ چاچا، ہیں وہ لیڈر آف اپوزیشن، ہیں وہ پریزیڈنٹ. انہیں چاہیے تھا لیڈرشپ دکھا کے مریم نواز کو سے پہلے بات کرتے، ان کو ایک پیج پہ لیتے، پارٹی کو ایک پیج پہ لاتے، میاں صاحب قائد کو کنونس کرتے اور اپنی لیڈرشپ دکھاتے. آج بھی ان کے پاس یہ چانس ہے لیڈرشپ دکھائیں، تو ان کے پیچھے مریم نواز. پی ایم ایل این نون میں بار بار کہہ کے تھک چکی ہوں، دوبارہ کہہ دیتی ہوں، پی ایم ایل نون ایک ہی پیج پہ ہے. اختلاف رائے اپنے اپنے طور پہ ہو سکتا ہے، چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ اپنے طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے قائد ایک ہیں اور قائد کا حکم ایک ہوتا ہے اور اس پہ ہم سب اس کے پیچھے چلتے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب کے حکم کے بعد نہ شہباز شریف صاحب ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، نہ مریم نواز ہوتی ہے، نہ ہم میں سے کسی کی جرات ہے. بہت بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحب، ہمیں جوائن کر رہی تھیں. اب ہم بریک لیں گے اور جعفری صاحب بریک سے آنے کے بعد اس ٹاپک کو آپس میں بھی ڈسکس کریں گے اور پھر آگے جہانگیر خان ترین جو ہے ان کی بھی ہمیں بات کرنی ہے کہ آگے کیا بجٹ کے بعد کی سیاست عمران خان اور جے کے ٹی کی کچھ اور ہو سکتی ہے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے. اور پہلے شریف خاندان اور پی ایم این نون کی اندرونی معاملات کے حوالے سے بات کریں گے جو آگے کی سیاست پہ بہت گہرا اثر چھوڑ سکتے ہیں، خاص کر پی ڈی ایم کی ریوائول کے حوالے سے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک فرام دا بریک. عظمہ بخاری صاحبہ پی ایم ایل نون کا موقف پیش کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ پی ایم ایل نون کا ایک ہی نیریٹو ہے اور پی ایم ایل نون ایک پیج پہ ہے. اور یہ تاثر جو شہباز شریف صاحب کی ریسنٹ میڈیا پہ کانورسیشنز کا خاص کر ایک انٹرویو کے حوالے سے جو لیا جا رہا ہے وہ غلط ہے اور شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے بیانیے پہ ہی ہیں. اور اگر کوئی ان کا اوپینین ہے تو وہ نواز شریف صاحب سے اس کو شیئر کر کے کلیئر کریں گے. اب دیکھیں جعفری صاحب، یہ تھوڑا سا اس میں ایشو یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کا ایک نیریٹو ہے، اس کو جب شہباز شریف صاحب پبلکلی اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، نواز شریف صاحب سے کلیئر کیے بغیر یا ان کو کنونس کرنے کے حوالے سے، تو لگتا ایسے کہ جیسے وہ کچھ بلڈ کر رہے ہیں اپنے نیریٹو کو تاکہ میاں صاحب پہ بھی کچھ پریشر رہے جب وہ ان سے بات کریں، نہ کہ پہلے بات کر کے وہ کلیئر کر کے پھر پبلک میں ایسے نیریٹو کو لاتے جس کے پیچھے پھر مریم نواز بھی ہوتی کیونکہ وہ میاں محمد نواز شریف کا نیریٹو ہوتا.
تو آپ کے خیال سے یہ شہباز شریف صاحب نے جو کیا اس کے پیچھے اصل مقصد ان کا کیا تھا اور کیا وہ مقصد اچیو ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے اور آگے اس کے کیا اثرات ہوں گے پی ڈی ایم کے ریوائول کے حوالے سے؟ کیونکہ میرا تو یہی کہنا ہے کہ جب تک پی ایم ایل نون کی کا نیریٹو ذرا کلیئر نہیں ہو جاتا تو پی ڈی ایم ریوائیو نہیں ہو سکتی۔ ایک دو چیزیں ہیں وحید صاحب، پہلے میں شہباز شریف صاحب والی چیز پہ بات کر لوں۔ میرے نظر میں تو مجھے کوئی ڈاؤٹ کہ یہ جو شہباز شریف صاحب ٹی وی پہ اب آ رہے ہیں وہ ان کا ایک فاتحانہ استقبال ہو رہا ہے، کیونکہ وہ فتح ان کی بہت پہلے ہو چکی ہے، اور یہ جو آپ گریس دکھا رہے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے سے الگ جانے کے لیے اسپیس بنا رہے ہیں، میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے خیال سے نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کو ایک کمپلیسٹ گو اہیڈ ہے۔ یہ خاندان اس طرح چلتا ہی نہیں ہے کہ آپ سپیس بنا رہے ہیں آن لائن تو شاید آپ پریشر ڈال سکیں اپنے بڑے بھائی پہ۔ ہم نے کلیدی موقعوں پہ دیکھا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کی مکمل گرپ ہے، اور شہباز شریف صاحب کی اس طرح کی نیت یا اس شخصیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح پبلک پریشر ڈال کے اپنے بھائی سے کوئی ایسی بات منوا لیں۔ وہ جا کے نواز شریف صاحب کے پیروں میں پڑنا تھا، جو بھی کرنا تھا وہ آپ کا خیال ہے۔ میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے خیال میں ان کا ایک یہ وکٹری لیپ تھا کہ دیکھو میں کیونکہ اندرونی طور پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ حمایت مجھے مل گئی ہے، لہٰذا مجھے اب باہر آنے کی جگہ ملی ہے اور اب میں ایک وکٹری لیپ پہ دنیا بھر میں گھوم رہا ہوں۔ تو یہ ان کا وہی فاتحانہ استقبال ٹیلی ویژن پہ ہوا ہے اس ہفتے۔ ایک سیکنڈ میرے خیال میں پھر ان کا فاتحانہ استقبال ٹیلی ویژن پہ ہوا، جہاں پہ وہ ایک جیتے ہوئے انسان کا جو شرف ہوتا ہے اس کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ نواز صاحبہ کو انہوں نے ان کو اپنی بچی کی طرح دکھایا، اور وہ کل کی لیڈر ہیں، اور ہاں وہ ابھی سیکھیں گی، اور مطلب جتنا آپ کسی سیریس لیڈر کو بے عزت کر سکتے ہیں اور دکھا سکتے ہیں کہ وہ اب کچھ بھی نہیں ہے اور سب کچھ میں ہوں، انہوں نے وہ کیا ٹیلی ویژن پہ۔ اب آپ اس کو جس طرح بھی ریڈ کر لیں، اور یہ شریف صاحب پہ پریشر یا کیا، میں تو اس کو سمپلی اس طرح دیکھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے ان کے اندر کانفیڈنس رپوز کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کیونکہ پرسنلی ان دونوں چیزوں سے بہت امبیرس ہوتے ہیں، اور ان کی جو ذاتی حیثیت ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، لہٰذا ان سیاسی جماعتوں میں اتنی گنجائش تو ہے اور لچک تو ہے کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکیں، یا وہ اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیں، اور وہ اپنی سینٹرل پوزیشن جو ہے وہ سامنے نہ لائیں، جس کے اوپر کہ نواز شریف صاحب گو اہیڈ شہباز شریف کو دے چکے ہیں مریم نواز اور خاقان عباسی کو بتائے بغیر۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی ظاہر بلاول نے بھی بات کی، وہ کافی انہوں نے انسلٹنگ بات کی۔ نہیں جی، وہ انہوں نے بہت کلیئرلی کہا کہ یہ مریم نواز، دیکھیں دوسرا موقف نواز شریف صاحب کی طرف سے تو نہیں آ رہا نا، وہ تو چپ ہیں۔ دو بیانیے آ رہے ہیں، ایک مریم نواز صاحبہ کی طرف سے آ رہا ہے، ایک شہباز شریف صاحب کی طرف سے آ رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی جوابانہ طور پہ آ رہا ہے، ڈیفینسو آ رہا ہے، آفینسو نہیں آ رہا۔ یہ اس پارٹی کے لیے پہلی بار نہیں ہوگا۔ نواز شریف صاحب کی پھر سے نفی کی، اور میرا نہیں خیال کہ اگر نواز شریف سپانسرڈ اوورچر ٹو پی 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 ہوتا تو وہ یہ کرتے۔ نہیں جی، میرے خیال میں اس پارٹی میں گنجائش ہی نہیں ہے اس چیز کی جو آپ سوچ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نکلیں، ایک اچھا سوٹ پہنے اور جا کے پیپلز پارٹی سے مل لیں بغیر نواز شریف صاحب کی ایکسپریس اجازت کے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے خیال سے نواز شریف صاحب نے کہا ہے ٹھیک ہے جی، اب شہباز صاحب آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اور یہ شہباز صاحب اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے کمان پکڑ رہے ہیں۔ وہ ان کا حق ہے، کیونکہ یہ پارٹی کے نظریات اس حد تک ہے، جب تک فائدہ ہو جائے ہو گیا۔ It doesn't have to be such a big deal. I mean, اگر یہی نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو اپرچونٹی دے دی ہے کہ look get what you can get، تو پھر تو کوئی بہت میجر چینج آف نیریٹو نہیں ہے۔ پھر تو شہباز شریف صاحب کے پاس کیا جو ہے وہ پارٹی کی لیڈرشپ نہیں ہے، پھر تو وہ پھر بھی ریموٹ کنٹرول پہ ہی ہیں نواز شریف صاحب کے کمپلیٹلی۔ تو یہ اگر آپ کو اس بات میں کوئی خوشی نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو مان لیں، وہ ریموٹ کنٹرول پہ ہی ہیں۔ لیکن بھائی بڑی بات تو یہ ہے نا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے اصولوں والا موقف اور ووٹ کو عزت دو والی جو چال چلی تھی اس کو اب ایک چال ہی مان لیا۔ وہ ایک نظریاتی کاروان نہیں تھی، وہ ایک چال تھی۔ اس چال کا فائدہ ہوا، شہباز شریف صاحب کو واپس باک ڈور دے دی۔ نہیں ہے نا، آپ شہباز شریف صاحب کو ایک لون ولن تو نہیں بنا سکتے نا اس سٹوری میں۔ اور دوسری بات اور زیادہ ضروری بات یہ کہ پی ڈی ایم کیا تھا، وہ آلموسٹ لارج پارٹیز کو ساتھ جوڑنا تھا، لہٰذا فضل الرحمان صاحب ایک کنوینئنٹ اس کے سربراہ رکھے گئے تھے۔ فضل الرحمان صاحب کے اندر اس وقت لچک نہیں ہے، وہ مکمل طور پہ سسٹم کے باہر ہیں، لہٰذا آلریڈی پی ڈی ایم اس بات سے ہی ریلیونٹ ہو گیا کہ فضل الرحمان صاحب تو وہ لچک دیں گے ہی نہیں جو لچک اب پی ایم ایل نون چاہ رہی ہے۔ پی 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 آلریڈی اس میں سے نکال دی گئی تھی کیونکہ اس وقت کا پی ایم ایل نون لچک نہیں دے رہا۔ اب جو پی ڈی ایم ہے، آپ پی ڈی ایم کی کہانی چھوڑ
اب اپوزیشن وہ فرینڈلی اپوزیشن بنے گی, وہ پی ڈی ایم کے باہر بنے گی اور وہ نون اور پیپلز پارٹی مل کے بنائیں گے. نہیں دیکھیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اس چیز کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ جو مریم نواز نے ڈیولپ کیا تھا ایک نیریٹو اور ایک پی ایم ایل نون کے جیالے کو اور ورکر کو نیشن کو ری اگنائٹ کیا تھا, تو وہ اب جو ہے وہ سلسلہ جیسے اب ختم ہو گیا ہے. شہباز شریف صاحب کو ٹاسکنگ آئی تھنک دی گئی ہے. میرے خیال میں پارٹیز کے اندر یہ باتیں لکھ کے نہیں دی جاتی کہ اچھا اس کا مطلب ہے اب آپ واقعی میں سربراہ ہیں, اچھا اس کا مطلب ہے اب آپ کٹ پتلی نہیں ہیں. تھوڑی سی جگہ دی جاتی ہے کسی کو, اور اگر وہ اپنی شخصیت پھر آزماتا ہے اور وہ اس جگہ کو بڑی کرتا ہے, اور شہباز شریف صاحب نے یہی کیا ہے. ان کو تھوڑی سی جگہ دی گئی کہ ٹھیک ہے جی مریم صاحبہ کا بیانیہ جو ہے وہ بڑے مسئلے پیدا کر رہا ہے, ہماری جو کور لیڈرشپ ہے وہ اس سے نالا ہے, یا ہمارے جو الیکٹریٹ ہے وہ نکل کے روڈ پہ تو آ جاتی ہے لیکن الیکشنز کے اندر شاید ہمیں اس سے فائدہ نہ ہو, ہمیں متحرک ہونا ہے, پنجاب جیتنا ہے, لینڈ سلائڈ سے جیتنا ہے. اس کی چابی آپ کے پاس ہے, حمزہ کے پاس ہے, ان کے پاس نہیں ہے. انہوں نے ایک بڑا جلسہ کرنے کی کوشش کی تھی, ہمارے ہارٹ لینڈ میں وہ فلاپ ہوا تھا کیونکہ آپ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا, لہٰذا ہمیں اب اس طرح کی حرکت چاہیے اور آپ چاہیے. اب یہ ان کو کہہ کے جب دے دیا تو ظاہر ہے وہ پھر جو ان کے لیفٹ اور رائٹ پہ بوگی چلانے والے بیٹھے ہوئے ان کو کونیاں مار رہے ہیں, اور وہ کونیاں مارنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور ان کو وہ دونوں کو بوگی سے گرا چکے ہیں اور اب بچہ ظاہر کر رہے ہیں. کیا چاہیے؟ خاقان عباسی صاحب, احسن اقبال صاحب اور دیگر جو اور بھی رہنما ہیں, رانا ثناء اللہ بھی اس میں ہیں, یہ ان کا موقف ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ جو ہے وہ مریم نواز. دیکھیں یہاں پہ بھائی صاحب, دیکھیں لانگ ٹرم میں نا یہاں پہ انکل کرو کون سی ہے اور ساتھی کرو کون سی ہے یہ بات واضح ہوگی. دیکھیں پہلے تو میں نہیں مانتا کہ مریم نواز کا کوئی بیانیہ نواز شریف سے ہٹ کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دس از ناٹ شہباز شریف ورسز مریم نواز ایٹ آل. ادھر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بیانیہ ہٹ کے نہیں ہے, نہیں یہ بات بہت کلیئر ہے. نواز شریف صاحب کا کوئی بیانیہ نہیں ہے, یہ آج بات بہت کلیئر ہو گئی ہے. ان کا کوئی بیانیہ نہیں ہے, ان کے کوئی نظریات نہیں ہے. ان کو شارٹ ٹرم گین, میڈیم ٹرم گین, لانگ ٹرم گین دیکھنا ہے. اس کے لیے وہ پرو جماعت اسلامی ہو جائیں, 80s میں جیسے تھے وہ ویسے ہو جائیں گے, پرو نظریاتی ہو جائیں, پرو لبرل ہو جائیں. جب جو چاہیے وہ مل جاتا ہے نا تو اس کے بعد وہ ری اسیس کرتے ہیں کہ جی اب یہ لبرل ہونے میں فائدہ ہے یا نہیں, اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے میں فائدہ ہے یا نہیں, یا ابھی کچھ اور کرنے میں فائدہ ہے یا نہیں. لہٰذا نواز شریف صاحب کا جو ایک بیانیہ جس کو آپ ان کا بیانیہ کہہ رہے ہیں, وہ انہوں نے معمولی طور پہ وقتی طور پہ مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ اوڑھ لیا تھا. اب انہوں نے اس کو اتار دیا. ایک پوزیشن مریم نواز صاحبہ کی تھی اور ایک پوزیشن شہباز شریف صاحب کی تھی, وہ دونوں ایک دوسرے سے فرق تھی. لیکن شہباز شریف صاحب کی پوزیشن کوئی ان کی اپنے ذہن کی اختراع نہیں تھی. شہباز شریف صاحب کی وہ پوزیشن تھی جو پچھلے 5 دہائیوں خاندان کی پوزیشن ہے, جو ان کے اپنے بڑے بھائی کی پوزیشن تھی. ہر چیز نواز شریف کی ہوتی ہے. جی دیکھیں ایک اصول ہے پی ایم ایل نون کا, ایک قانون ہے, میں آپ کو ذرا وہ واپس سے لکھ دوں. ہر چیز نواز شریف کی ہے, ہر چیز میاں صاحب کی ہے, کوئی چیز میاں صاحب کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ پی ایم ایل نون کا کانسٹیٹیوشن ہے. میں ہر چیز نواز شریف صاحب کی شان میں ہے, ہر چیز نواز شریف صاحب کے کہنے سے ہے. یہ چیز میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے, وہ جن مخصوص صورتحال میں بنے, لیکن وہ بننے کے بعد ان کو یہ بات کانسٹنٹلی ریمائنڈ کرنی پڑی سب کو کہ دیکھیں جی میں گرم رکھ رہا ہوں, صرف یہ ہے ایک شریف خاندان کی سیٹ. تو اس میں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس جماعت کے اندر اس طرح کی کوئی پہلے سے پرائر اگریمنٹ نہ ہو اور شہباز شریف صاحب ٹی وی پہ آ کے ایک پکچر پینٹ کریں کہ دیکھیں میں تو یہ چاہتا ہوں, میں اپنے بھائی کو یہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ. یہ نہیں ہو سکتا. یہ اس پارٹی کے اندر اگر واقعی میں ایسا ہوتا کہ بغیر پرائر کانورزیشن کے شہباز شریف صاحب ٹی وی پہ جیسے پلیٹ فارم پہ آ کے پبلکلی ایک اتنی واضح پوزیشن لے لیتے جس کی وجہ سے ان کے بھائی کو تکلیف پہنچتی اور ان کو کانٹرڈکشن ہوتی, یہ نہیں ہوتا کہ وہ کامیاب ہو جاتے. اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب ان کے خلاف ایک بہت سخت قدم اٹھاتے, جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ہے وہ کرتے ہیں اوروں کے ساتھ. ایک کنفیوژن پبلک کے لیے تو کریٹ ہوا ہے, چاہے اندرونی طور پہ یہ بات درست بھی ہو کہ شہباز شریف صاحب کے پاس آلریڈی اپروول ہے نواز شریف کا. اب یہ بات درست ہے یا نہیں ہے, ایک پبلک میں اس وقت کنفیوژن ہے کہ پی ایم ایل نون جو ہے وہ کس نیریٹو کے ساتھ آگے بڑھے گی, کیا یہ معاملات لیڈرشپ کے طے ہیں یا نہیں ہیں. ان حالات میں پی ڈی ایم یونائٹڈ فرنٹ دکھانا سب سے پہلی ترجیح ہونی تھی پی ڈی ایم کی. ووٹ کو عزت دلانے کے حوالے سے اگلے 2-2.25 سال میں الیکشنز کی طرف جاتے ہوئے کیا پی ڈی ایم کا رول ہوگا, کس طرح سے عوامی مسائل کے ساتھ ان کا رول جڑے گا, یہ باتیں جو ہیں جو اصل میں یونائٹڈ فرنٹ کے ساتھ ایک کلیئر روڈ میپ کے ساتھ دکھانے کی تھیں, اور ٹاؤن ہال میٹنگز کر کے لوگوں کو گیلونائز کر کے ایشوز پہ متحرک کر کے آگے الیکشنز کی تیاری کرنے کے اگر حوالے سے تھیں, تو وہ اس وقت اوور شیڈو ہو رہی ہیں یہ پیپلز پارٹی کے آنے نہ جانے کی بات سے اور شہباز شریف اور مریم نواز جو ہیں ان کے حوالے سے لیڈرشپ کی باتوں سے. تو اب پی ڈی ایم پہ کیا اثر پڑے گا اس ساری بات کا؟
پی ڈی ایم دفن ہو چکی ہے, پی ڈی ایم irrelevant ہے, پی ڈی ایم کی بات اب پی ڈی ایم والے خود آپس میں نہیں کرتے. پی ڈی ایم کے بالکل بھی ساتھ نہ دینا ایک شرط ہوگی میری نظر میں شہباز شریف صاحب کے آج صدر بن کے سامنے ساری باتیں کرنے کی, اور وہ ایسے ہی کریں گے. اور فضل الرحمان صاحب سے اب معذرت ہو جائے گی کیونکہ وہ ایکچوئل لڑائی کے اندر تو فضل الرحمان صاحب انٹرسٹڈ ہے نا, کیونکہ وہ کمپلیٹ آؤٹ سائڈر بنے ہوئے ہیں. پلیٹ فارم کو اب متحرک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک فرینڈلی اپوننٹ پیپلز پارٹی میں مل گیا ہے, دوسرے فرینڈلی اپوننٹ شہباز شریف صاحب ہیں. عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ سے جو ریلیشن شپ ہے اس پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے اس چیز کا کہ شہباز شریف صاحب اب ٹرف لینا چاہتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی جو لیں گے وہ عمران خان صاحب ہی لیں گے, اور وہ انہی وجوہات سے لیں گے کہ در حقیقت انہیں جو طاقت چاہیے تھی تو ملی نہیں. لہٰذا یہ ایک فطری سچویشن ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. ظاہر ہے خان صاحب کو یہ پسند نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کس طرح باہر اور کیا کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے ہم ایک مطلب کم از کم اس ہائیبرڈ نظام کی بیٹری کو ڈسچارج ہوتے ہوئے تو دیکھیں گے. اب وہ ایک دلچسپ سیاسی مرحلہ ہوگا, اور میرے خیال سے پاکستان میں جمہوری نظام جو ہے وہ اس کی وجہ سے مزید طول پکڑے گا اور ان دا لانگ رن طاقتور ہوگا. آپ کے خیال سے جاتے جاتے یہ بات بھی کرتے چلیں کہ آپ کے خیال سے جو جے کے ٹی کے حوالے سے اور بجٹ کے حوالے سے کچھ رسپائٹ اٹ واز آلسو الٹرا لیگل اور ان لیگل, کیونکہ ایک یہ ایف آئی اے کی بات ہے اور یہ حکومتی اداروں کی بات ہے, یا پی ٹی آئی نہیں مطلب آپ تکلف پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں, اس کو بس ان لیگل کہہ لیں, مطلب یہ غیر قانونی ہے. بٹ ٹھیک ہے آگے بڑھیں. جی بالکل, کیونکہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ نہیں ہے, نہ جے کے ٹی اور عمران خان کا معاملہ ہے نہیں, اور ہم سے کہا گیا تھا انڈیپینڈنٹ ہوگی. آپ نے وکیل صاحب کو کہہ دیا یار ذرا تمہارا کیا خیال ہے بتانا, اور وکیل صاحب جو ہے وہ اپنی لکھی ہوئی رپورٹ نہیں دے گا, وہ آپ کے کان میں آپ کو بات بتا دے گا بس, کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے. معاملہ کیا ہے, ایک بندے کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ایک جرم کے اندر, تو یہ کہاں تھے وہ آزاد بارے اور کہاں ہیں یہ. آپ جو ببانگ دوحل جو ہے وہ ریکون کرنے کی بات آج تک کر رہے ہیں, لیکن ہاتھ تھوڑا سا پیچھے رکھا ہوا ہے. ہم دیکھیں گے کہ جے کے ٹی اور آئی کے کی پرائم منسٹر کی جو ہم کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں کہ مفاہمت کی کوششیں ہوئی ہیں, کیا از دیٹ آل گوئنگ ٹو گو آؤٹ دی ڈور, کس طرف جائے گی؟ نہیں میرے خیال میں یہ پریشر ڈیمینش کرنا پڑے گا, کیونکہ خان صاحب نے اس کو تو ڈائریکٹ تھریٹ دیکھیں گے نا, کیونکہ وہ جہانگیر خان ترین صاحب کی طرف سے تھریٹ نہیں دیکھیں گے, وہ تو پاورز دیٹ بی کی طرف سے تھریٹ دیکھیں گے, اور خان صاحب جو ہیں وہ پھر he might threaten to go nuclear. لہٰذا پھر اس چیز کے اوپر تو ڈی ایسکیلیشن ہونا ضروری ہوگا. فیصل واؤڈا تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر پنجاب میں نو کانفیڈنس آیا تو ساری اسمبلیاں بھی ڈیزالو ہو سکتی ہیں, جیسے کہ یہ ایک اشارہ تھا کہ اگر نو کانفیڈنس کو کامیاب ہونے دیا وزار صاحب کے حوالے سے, تو یہ جو سارا ہی پلان ہے جس کے سٹیک ہولڈر صرف ہم نہیں ہیں, تو وہ ہم سبھی ختم کر دیں گے. جی میرے خیال سے ہم بڑے انٹرسٹنگ اب تجربے کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ جو ہائیبرڈ ٹائمز 2 کی کوشش تھی کہ اپوزیشن بھی ہائیبرڈ اور گورنمنٹ بھی ہائیبرڈ, کہیں اس کی وجہ سے نیگیٹو ٹائمز نیگیٹو جو ہیں وہ پھر اپنے آپ کو کینسل آؤٹ نہ کر دیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن کی طرف جا رہے ہیں, دیکھتے ہیں. میرے خیال سے ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے لیکن شو کا. وحید صاحب کا ٹویٹر ہینڈل @حیدروید, میرا ٹویٹر ہینڈل @JFERII, ہمارا شو @Agenda 360 سما ٹویٹر ہینڈل ہے. اس پہ ہم شو کی ہائی لائٹس بھی شیئر کرتے ہیں. @Sama TV بھی ہمارے شو کی ہائی لائٹ شیئر کر لیتے ہیں. ہم کانورزیشن کے لیے حاضر ہیں, اگر آپ کی کوئی رائے ہو ہم جاننا چاہیں گے, اگر آپ کوئی کامنٹری کرنا چاہیں تو اس کے اندر بھی ہم شامل ہونا چاہیں گے. انشاءاللہ کل ایک بار پھر 7:05 پہ آپ کے سامنے انہی موضوعات کے ساتھ شاید ایک بار پھر سے حاضر ہوں.